بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 255 سورۃ الحج. سورۃ حج کا خلاصہ اور سورۃ حج کا ماقبل سے ربط اور دعویٰ ذکر کرنے کے بعد اب سورت کا ابتدائی پہلا حصہ ہے جس میں اثبات التوحید اور اثبات القیامت کا ذکر ہے. تو پہلی آیات جیسے سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں قیامت کا تذکرہ تھا، یہاں بھی پہلی آیات کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے اور قیامت کے حالات اور اس کے علامات کا ذکر ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. یعنی معنی اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھو، اور خوف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے سے معنی یہ ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہو، معنی شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کا امتثال کرو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر آ جاؤ، شرک سے بچو، کفر سے بچو، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانو، کیونکہ ایک ایسا وقت آ رہا ہے جو انتہائی خطرناک ہے اور بہت بڑا عظیم زلزلہ ہوگا، جس میں ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر پیٹ والی اپنا حمل پھینک دے گی، اور لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، اور لوگوں پہ نفسی کا عالم ہوگا. تو اس خطرناک دن سے اور اس بڑے عظیم دن سے اور اس کی ہولناکیاں اور خوفناکیوں سے پہلے اپنے عقیدے اور عمل کو ٹھیک کرو، کیونکہ جو انسان دنیا میں اللہ کی توحید پر رہتا ہے اور نیک اعمال کرتا رہتا ہے تو اس خوف سے اور زلزلے سے وہ بچا رہے گا. اور اگر یہاں غفلت کی زندگی گزاری تو وہاں پھر اس زلزلے اور اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا جھٹکا جو ہے شیء عظیم، وہ ایک بہت بڑا ہے، خوفناک ہے. زلزلہ کہتے ہیں جھٹکے کو، زمین کے ہل جانے کو، اور الساعۃ سے مراد قیامت کی گھڑی ہے، اور اس کو اس لیے کہا کہ وہ ایک آنن فانن چیز ہوگی، اس پر اتنا ٹائم نہیں ہوگا، ایک لمحے کے اندر وہ گھڑی قائم ہو جائے گی. شیء عظیم، یہ ایک بہت بڑی عظیم اور خطرناک چیز ہوگی. یوم ترونہا، جس دن آپ دیکھیں گے، یعنی یوم جس دن ترونہا دیکھیں گے، ہاں اس زلزلے کو، اس قیامت کو، تذہل معنی غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور پھینک دے گی ہر پیٹ والی یعنی حمل والی، حملہا، اپنے پیٹ کو یعنی اپنے حمل بچے کو. وتری الناس سکارا، اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا، نشے کی حالت میں، مدہوش اور بدحواس. وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں اور بدحواس نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. یوم ترونہا سے ہا ضمیر یہ الساعۃ کی طرف لوٹ رہی ہے یا الزلزلے کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی جس دن آپ دیکھیں گے اس زلزلے کو یا قیامت کو. تذہلو، ظہرہ کا معنی ہے کہ غفلت، لیکن ساتھ ساتھ دہشت اور ہیبت اور خوف ہو، کسی چیز کا ڈر اور خوف کے ساتھ جو غفلت ہوتی ہے اس کو ذہول کہتے ہیں. تذہل معنی غافل ہوگی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی. مرضعہ مؤنث کا جو صیغہ ہے مرضعۃ تا کے ساتھ، یہ اس عورت کو کہتے ہیں جو بالفعل بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور مرضع چونکہ مذکر کے صیغے کے ساتھ مرضع جو ہے اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو بچے کو دودھ بالفعل پلائے یا نہ پلائے، دونوں صورتوں کو شامل ہے. تو مرضعۃ تا کے ساتھ ہے، کیونکہ مرضعہ یہ مذکر کے لیے نہیں، مؤنث کے ساتھ خاص ہی ہے، تو اس لیے یہاں پر مرضعۃ میں تا اس معنی کے لیے ہے کہ وہ بالفعل اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. کل مرضعۃ، اور ہر دودھ پلانے والی غافل ہو جائے گی، اما اس بچے سے. ارضعتہ، یہ صلہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ حذف ہے، ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اما معنی اس بچے سے، ارضعتہ جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے. وتضع کل ذات حمل حملہا، تو اصل میں حامل تو اس عورت کو کہتے ہیں جو حمل والی ہو، لیکن حامل اصل میں ہر بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں، تو عورت کو بھی کہتے ہیں، لیکن لفظ ذات حمل وہ صرف عورت کو کہا جاتا ہے جو حمل والی ہو، اس لیے حامل کے بجائے ذات حمل کا لفظ استعمال کیا ہے. وتضع، اور رکھ دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی یعنی پیٹ والی عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے، حملہا، اپنے حمل کو یعنی اپنے بچوں کو. وتری الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو سکارا، نشے کی حالت میں. سکارا جمع ہے سکران کی یا سکرن کی، بمعنی نشے والی حالت، جس سے کسی نے شراب پی ہے یا کوئی اور نشہ کیا ہے.
بدحواس اور پریشان ہوں گے اور ہکے بکے ہوں گے۔ وما ہم بسکارا، حقیقت میں وہ نشہ والے نہیں ہوں گے، یعنی نشے کیوں؟ اصل کی بات یہ ہے کہ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم، اور حضرت آدم کہے گا لبیک و سعدیک، اللہ میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جہنمیوں کو الگ کر، جو آگ والے ہیں ان کو الگ کر۔ تو حضرت آدم فرمائیں گے کم کم، وہ کتنے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا 1000 میں سے جو 999 ہیں ان کو آگ کے لیے نکال، منع ایک آدمی بچ جائے گا 1000 میں سے۔ تو اس طرح جب پھر آدم علیہ السلام ان کو نکالیں گے تو یہ وقت مراد ہے، یہ وقت لوگ انتہائی خوف زدہ ہوں گے۔ مرضعہ اپنے دودھ پلانے والے بچے سے غافل ہو جائے گی، حمل والیوں کا حمل گر جائے گا، لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے۔ اور اس پر صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ، اس وقت تو یہ بہت مشکل ہے کہ 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا تو پھر زیادہ ہم سب جہنمی ہوں گے، یہ تو بہت خطرے کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈرو نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ 1000 ہے اور تم میں سے ایک ہوگا اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوگا۔ تو صحابہ کرام کا اس سے اطمینان اور سکون حاصل ہوا اور انہوں نے اللہ کی حمد اور شکر ادا کیا۔ یہ اس لیے کہا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے جو بالفعل دودھ پلاتی ہے، اس میں اشارہ ہے بہت خوف کی طرف کہ جب عورت اپنے بچے کو بالفعل دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس وقت بچے کے ساتھ انتہائی محبت ہوتی ہے، تو انتہائی محبت کی حالت میں بھی بچے اس کو عورت چھوڑ دے گی، اس سے غافل ہو جائے گی، تو گویا کہ یہ انتہائی خطرناک اور ہیبت ناک وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ یہاں سے اب لوگوں کی اقسام ہے کہ جب ایسا زلزلہ اور قیامت ہے تو کچھ لوگ وہ ہے جو قیامت کو مانتے ہیں اور عقیدہ اپنا ٹھیک رکھتے ہیں اور قیامت کے خوف سے ڈرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ اور وہ عطفہ کے ساتھ ذکر کیا وَمِنَ النَّاسِ، دوسرے قسم کے لوگ وہ ہے جو اللہ کی توحید میں، اللہ کے دین میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہے مَن یُجَادِلُ، جو جھگڑتے ہیں فی اللہ معنی فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ان کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ کوئی دلائل، نہ کوئی علم ہے، لیکن جہالت کے اندر اپنے شرک میں اور توحید کا انکار کرتے ہیں، اس طرح قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس طرح ہم ذرے ذرے ہو جائیں گے اور دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور اس انکار کی وجہ یہ ہے کہ جھگڑتے اس لیے ہے کہ وہ پیروی کرتے ہیں، یتبع باب افتعال مبالغے کے لیے، معنی پوری کوشش کے ساتھ اتباع اور تابعداری کرتے ہیں، کل شیطان مرید، ہر شیطان کی مریدن جو سرکش ہے، معنی مرید کا معنی مارد سے، معنی خالی عن الخیر، جو خیر سے خالی ہے، اور وہ شیطان چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، اور غلط پیروں کی، مشرکوں کی، جنات کی ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، شرک اور کفر اور گناہ میں مبتلا، معصیت میں۔ کتب علیہ، کتبہ بمعنی قضیہ کے ہے، معنی فیصلہ کیا گیا ہے، علیہ شیطان کے خلاف، علیہ میں ہی ضمیر شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے خلاف تو یہ فیصلہ ہے کہ انہو، بے شک بات یہ ہے، یا انہو میں ہو ضمیر قصہ ہے، ضمیر شان ہے، بے شک واقع یہ کہ من تولاہ، جو بھی شیطان سے دوستی لگائے گا اور شیطان کی پیروی کرے گا، فانہو یضلہ، شیطان اس کو گمراہ کرے گا، کیونکہ برا دوست جس کے ساتھ برا دوست ہو تو وہ برا دوست برائی کی طرف لے جائے گا اور اچھا دوست انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِ، اور اس کی رہنمائی کرے گا، اس کو لے جائے گا اِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، دیکھتی ہوئی آگ کی طرف، دوزخ کی جو آگ عذاب اس کی طرف لے جائے گا۔ تو شیطانوں کی اتباع سے بچو اور غلط لوگوں کی اتباع پیرویوں سے بچو، ورنہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا، یہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ تابعین ہے، یعنی جو دوسروں کی اتباع کرتے ہیں اور مشرکوں کی اور شیطانوں کی اور غلط تقلید اور کفر میں اور شرک میں اور گناہ اور معصیت میں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کے تابعدار بنے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر زجر ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ یہ ان کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گے جو قیامت کے دن آئے گا۔ لہذا شیطان اور ذریت شیطان کی اتباع اور پیروی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے بعد آیات میں یا ایھا الناس سے ابھی دلائل کا ذکر ہے، اس بات قیامت کے لیے بھی ہے اور اس بات توحید کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تفصیل کی جائے گی۔